यके बाद दिगरे जाते रहे। भाई अकील के शहजादे काम आ गए, हमारे दूसरे भाई हमारे बाबा की औलादे वो काम आ गई। अब मेरे दो वे शहजादे, इनका भी नजराना मैं पेश करती हूँ। कहा बहन ये तो बहुत छोटे हैं, इनकी अभी लड़ने की उम्र ही क्या है, इनके तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। और बहन याद रखो जो जाता है वापस नहीं आता है, शहादत मुकद्दर होती है। कहा हाँ मैं जान निसारी के लिए ही आई हूँ। कहा बहन देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा है, इन्हें परवान चलाओ, परवरिश करो इनकी। मैं इजाज़त नहीं दे सकता अपने इन भांजों को, इनकी उम्र इतनी नहीं कि इन्हें मैदान कारेज़ार में भेजा जाए। मोहम्मद की उम्र 10 साल थी, औन छोटे थे, मोहम्मद बड़े थे। 10 साल की उम्र थी मोहम्मद की और हज़रत औन की उम्र थी 9 साल। अंदाज़ा लगाइए 9 साल के बच्चे होते ही क्या है, 10 साल की उम्र होती ही क्या है। मगर ये बनु हाशम, ख़ानदान बनु हाशम के नौजवान थे, ये बच्चे नहीं थे, ये इस उम्र में नौजवानों से बड़े थे। हज़रत ज़ैनब कहती है कि भाई क़यामत का दिन होगा, वालदा फ़ातिमा हर किसी से पूछ रही होंगी कि मेरे बेटे हुसैन पे मुसीबत आ गई थी, हर कोई मेरे बेटे हुसैन पर अपनी जान निसारी कर रहा था। ज़ैनब तूने भाई पर क्या निसार किया, तो मैं क्या जवाब दूँ, मुझे इजाज़त दीजिए आप। बहुत इल्तिमास किया, गुजारिश की। इमाम अली मकाम रोते हुए अपने भांजों को जुदा करते हैं, विदा करते हैं। दोनों शहजादे एक साथ आते हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी हाथ में तलवारें हैं, घोड़ा नहीं है, पैदल मैदान करबला के बीच मैदान में तशरीफ़ लाते हैं, रन में तशरीफ़ लाते हैं। अमर इब्न साद की फ़ौज की तरफ देख कर आवाज़ देते हैं कोई हो जो हमारे मुकाबले में आए, हल मिन मुबारिस, कौन है जो हमारे मुकाबले में आए। अमर इब्न साद ने देखा, एक सिपाही को भेजा, कहा जा मुकाबला कर। दोनों भाइयों ने मिलकर उसको जहन्नम पहुँचाया। फिर कुछ लोगों को भेजा गया, दोनों भाइयों ने फिर उसको पहुँचाया। अमर इब्न साद समझ गया कि देखने में नन्हे शहजादे, लेकिन फर्दन फौरदन की जंग हुई, ये सब पर काबू पा लेंगे। इसने कहा 2-4 सिपाही जाए और यकबार गिनकर उनके ऊपर टूट पड़े। बहुत सारे सिपाही आते, चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू किया। एक बदबख्त आमिर बिन नहशल नामी एक बदबख्त ने मोहम्मद की तरफ नेज़ा मारा, सीने पे नेज़ा मारा, पुष्टा पीठ के पार निकला। शहजादा जमीन पे गिरा मोहम्मद, और अपने भाई के सीने से नेज़ा निकालने के लिए झुकते हैं। बस जैसे ही झुके, एक दूसरे बदबख्त अब्दुल्ला बिन क़ुतैबा अत-तबाई करके एक बदबख्त है, इससे तलवार ली और के सर को तन से जुदा कर दिया। दोनों भाई की शहादत हुई। इमाम अली मकाम ने मंजर देखा, दुख और तकलीफ का एक गलबा तारी हुआ। इमाम अली मकाम भांजों की तरफ दौड़े, सर अक़दस को लिया, जिस्म अतहर को लिया, और भांजे के जिस्म अतहर को लेकर शोहदा के जहाँ पर नाशे रखी हुई थी वहाँ लाते हैं। और बहन ज़ैनब देख रही थी, सदमे से चूरती रो रही थी। कहा बहन ज़ैनब ये लो, तुम्हारा भी नजराना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो गया। जब हज़रत औन और मोहम्मद की कटी फटी लाशों को देखती है हज़रत ज़ैनब, और रावी कहते हैं मैंने देखा कि उनके जिस्म अतहर पर गिर गई और रोते हुए कहती थी ऐ मेरे बेटो तुम्हें जन्नत मुबारक हो, मामू पे कुर्बान होना मुबारक हो, ऐ काश इन लाशों और इन जिस्मों की जगह तुम्हारी माँ का जिस्म होता। उसके बाद हज़रत अब्बास अलम बरदार, मौला अली के साहबजादे, ये अभी बचे हुए हैं, खैमे पे पहरा दे रहे हैं। खैमे के सामने अलम बरदार है, आपके हाथ में झंडा है। झंडा अलामत होती थी, जब तक झंडा है फौज के पैर ज़मीन पे टिके हुए, फौज सलामत है। झंडा गिर गया माना जाता था शिकस्त हो गई। आप अलम बरदार है, झंडा हाथ में लिए हुए खड़े हैं। भाइयों को शहीद होते हुए देखा। इनके और भी बहुत सारे भाई थे, वो भी आपकी निगाहों के सामने शहीद हुए। अभी उनका भी जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अब्बास अलम बरदार कौन थे, ज़रा इनका पस मंज़र सुन लीजिए, कैसा ख़ानदान था, हमें सीखना चाहिए। जब सैयदा फ़ातिमा का विसाल हुआ, सैयदा फ़ातिमा ने कहा मेरी सहेली उम्मे बनीन से आप निकाह कर लीजिएगा। उनका नाम उम्मे बनीन नहीं था। मैंने कहा था, वादा किया था कि इनके बारे में कुछ बताऊँगा आपको। अहले बैत के बारे में हमें जानना चाहिए। उनका भी नाम था फ़ातिमा, सहेली का भी नाम फ़ातिमा था, सैयदा का भी नाम फ़ातिमा, और जो सहेली बनाया था उनका भी नाम फ़ातिमा। वालिद का नाम था हिज़ाम, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम। कबीला बनु कलाब से ताल्लुक़ था, बहादुर कबीला माना जाता था, जाबाज कबीला, जंगजू कबीला माना जाता था। सैयदा का जब विसाल हुआ, कहा कि ऐ अबुल हसन, मेरे शहजादे छोटे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा, उन्हें कपड़े कौन पहनाएगा, उन्हें कौन तैयार कराएगा, कौन उन्हें खाना खिलाएगा।
لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میری سہیلی فاطمہ جو بنو قلاب سے ہے، حزام کی بیٹی ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں، کیونکہ سہیلی ہے تو میرے بچوں سے بڑی محبت اور شفقت کرے گی۔ سیدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عقیل اپنے بھائی کو آپ نے کہا کہ پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت عقیل پیغام لے کے گئے۔ حضرت حزام ان کے والد سے جب ذکر کیا کہ علی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، حضرت حزام نے کیا کیا؟ تاریخ کے جملے میں پڑھا تو ہل گیا، کیا گھرانے تھے، کیسے لوگ تھے یہ، اب ایسے لوگ ملنا ناممکن ہے، ختم ہو گئے یہ دور۔ اپنی بیوی کے پاس آتے حضرت حزام، کہتے ہیں کہ نیک بخت کچھ خبر ہے؟ مولا علی کا پیغام آیا ہے تمہاری بیٹے کے لیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی، فوراً ہاں کہہ دیجئے۔ کہا ہاں، میں نے ابھی ہاں نہیں کہا اس لیے کہ پہلے یہ بتاؤ اپنی بیٹی کی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ خاندان نبوت میں جا سکے؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر یہ ذمہ داری لیتی ہو تو پھر میں ہاں کہتا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہمیں رسوا ہونا پڑ جائے۔ تو ماں کہتی ہے حضرت فاطمہ کی کہ ہاں میں نے اس طرح سے تربیت کی ہے کہ وہ خاندان نبوت میں جائیں گی اور خوب ان کی خدمت انجام دیں گی۔ کہا تم گارنٹی لیتی ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت خزام آتے اور حضرت عقیل کو جواب دیتے کہ جائیے اپنے بھائی سے کہیے کہ رشتہ میں منظور ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کی رات جب دلہن بن کر آتی ہے علی کے گھر تو پہلا جملہ کیا کہتی ہے؟ کیا لوگ ہیں یار، پڑھو تو روح ہل جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ ایک وعدہ لیتی ہوں میرے سردار آپ سے۔ کہا کیا؟ میں بیوی بن کر نہیں آئی ہوں، آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میں وعدہ یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام بھی فاطمہ ہے اور سیدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ سیدہ کو کیسے مخاطب کرتے تھے؟ کہا کہ اکثر بنت رسول کہتا تھا اور جب زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا تو میں فاطمہ ہی کہا کرتا تھا۔ کہا خدا کے واسطے فاطمہ کہہ کے مجھے نہ پکاریے گا، شہزادے سنیں گے تو ان کی ماں یاد آ جائیں گی، اب مجھے فاطمہ کہہ کے کبھی مت پکاریے۔ کہا پھر میں تمہیں کیا پکاروں؟ کہا حسن حسین میرے بیٹے ہیں، آپ ام بنین کہہ کر پکارے۔ ام بنین کے معنی ہوتے بیٹوں کی ماں، یہی نام مشہور ہو گیا، فاطمہ نام مشہور نہیں ہو پایا۔ صبح شہزادوں کو قریب کیا، غسل دیا، کپڑے پہنایا اور کہتی ہے شہزادوں یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، میں تمہاری کنیز ہوں، ایسے ہی حکم دینا جیسے کنیزوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور پوری زندگی ویسی رہی۔ پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت عباس، یہی عباس علمبردار۔ جب عباس علمبردار کی ولادت ہوئی، مولا علی حجرے کے باہر ٹہل رہے ہیں کہ دائی کیا خبر لاتی ہے۔ دائی باہر آئی، علی مبارک ہو صاحبزادہ پیدا ہوا، میرا شہزادہ لاؤ مجھے دو، میرے حوالے کرو۔ دائی نے لایا، مولا علی کے ہاتھ آگوش میں دے دیا عباس کو۔ آپ نے کہا اس بیٹے کا نام میں عباس رکھتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا عباس کا نام معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیر۔ عباس کے معنی جو شکار کو ایسے جکڑ لے کہ سانس بھی نہ لینے پائے شکار، اور پھر منزل بڑی، عباس کے بعد کی منزل آتی شکار کو چیڑ پھاڑ کر دے تو پھر بنتا ہے حیدر۔ وہ عباس شکار کو مضبوطی سے پکڑنے والا، وہ شیر جو شکار کو مضبوطی سے پکڑ لے، عباس نام تھا، نام رکھا عباس۔ آنکھیں بند تھی عباس کی۔ دائی سے کہا یہ بچے کی آنکھیں کیوں بند ہے؟ کہا معلوم نہیں، جب سے پیدا ہوا آنکھیں کھولی ہی نہیں بچے نے، کہیں نابینا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اندھا تو شاید پتہ نہیں، جب آنکھیں کھولے تو پتہ چلے آنکھ۔ کہا دائی تم نے کوشش نہیں کی؟ آقا میں نے کوشش کی، بہت ہلایا ڈلایا، بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضرت علی نے ہلانا ڈلانا شروع کیا، پیر ہلائے، ہاتھ ہلائے، ہونٹ ہلائے، سر ہلا رہے، عباس آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حسن پاک کھیل رہے تھے بچوں میں، کسی نے خبر دی حسن حسین پاک کو، حسن حسین کھیل رہے۔ کسی نے حسین پاک کو خبر دی حسین تمہیں ایک بھائی ہوا ہے۔ اچھا بھائی دنیا میں تشریف لائے، خوشی خوشی آئے۔ علی کے پاس آئے، دیکھا علی بچے کو ہلا رہے، کہا ابا جان ابا جان، ابا حضور ہمیں ہمارا بھائی دیجیے۔ کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، اسے لے نہیں پاؤں گے گود میں۔ کہا نہیں ہم سنبھال لیں گے۔ اچھا کام میں سہارا دیتا ہوں، لو۔ جیسے ہی مولا حسین کی گود میں حضرت مولا علی نے دیا، شہزادے نے آنکھیں کھول لی۔ سب سے پہلے دیدار کیا تو حسین پاک کا دیدار کیا۔ امام حسین نے کھیلنے کے اعتبار سے انگلی بڑھائی، عباس نے انگلی پکڑ لی اور ایسے مضبوطی سے پکڑی گویا اشارہ کر دیا بھائی یہ انگلی پکڑی ہے، مرنے تک یہ اب آپ کا ساتھ اور آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب عباس بڑے ہوئے پھر عباس کے اور بھائی پیدا ہوئے۔ حضرت عباس کے بھائیوں میں 4 بیٹوں کی ماں تھی حضرت ام بنین، جس میں ایک عباس بڑے تھے، دوسرے نمبر کے تھے عبداللہ، تیسرے نمبر کے تھے جعفر
اور چوتھے نمبر کے تھے عثمان. وہ ایک عثمان الگ ہے, وہ دوسری بیویوں سے تھے. یہ حضرت ام بنین سے ہوئے, یہ الگ تھے. 4 بیٹوں کی ماں تھی. جب یہ بچے کچھ ہوش مند ہوئے, ساری زندگی حضرت عباس کو ایک ہی جملہ سکھاتے رہی ام بنین, بیٹا تم حسین پاک کے بھائی نہیں بلکہ غلام ہو. اور خود کبھی امام حسن کو بیٹا نہیں کہا, امام حسین کو بیٹا نہیں کہا, اور یہاں تک تاریخ لکھی گئی کہ نہ اپنے بیٹے کو کبھی بھائی کہنے دیا. جب بھی عباس نے, عبداللہ نے, جعفر نے اور کیا نام ہے دوسرے بھائی جو تھے عثمان نے, جب بھی مولا علی حضرت امام حسن حسین کو خطاب کیا, آقا کہہ کر خطاب کرتے تھے, بھائی کہہ کر خطاب نہیں کرتے تھے. پوری کربلا میں بھی جب مخاطب کیے تو مورخ نے یہی لکھا کہ آقا آپ کا حکم تو یہ کر لو, آقا یہ کر لو, آقا کے سوا کچھ کہتے نہیں تھے. ماں اپنے آپ کو اہل بیت کی کنیز سمجھتی رہی, بیٹوں کو بھی نصیحت کی کہ فاطمہ کا لخت جگر کا اپنے آپ کو غلامی سمجھنا. حضرت عباس علمبردار ہے, امام حسین کو بڑی محبت تھی عباس سے, علمبردار بنایا اپنی فوج کا. تبھی رونے کی آواز آتی ہے. اچھا ایک بات اور بات یاد آئے گی, بہت بہادر تھے. مولا علی نے تلوار چلانے کی مشق خود کروائی تھی. مولا علی استاد تلوار علی سے سیکھی تھی. اور ایک کمال تھا حضرت عباس کا, جس کے بارے میں باقاعدہ مورخوں نے اس کو نشاندہی کے ساتھ لکھا, دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. اور تیسرا کمال یہ لکھا, صفین میں مولا علی نے بھیجا عباس کو, عباس جاؤ آج تمہیں بھیجتا ہوں سپہ سالار بنا کے, ایک فوج کے ساتھ جاؤ مقابلہ کرو. صفین میں جب عباس آئے بیچ میدان میں اترے اور امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا, معاویہ بھیجو اب جس کو بھیجنا ہو. ایک آتا تھا, قتل ہوتے رہتا تھا. جنگ لڑنے کا انداز یہ تھا, مورخین کہتے ہیں کہ عباس جیسا جوان مرد بہادر واقعی شیر تھے, ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں. جنگ کا انداز یہ, پیر جما کے کھڑے ہو جاتے تھے, صرف ہاتھ ہلتے تھے, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلتا تھا. صرف ہاتھ گردش کرتا تھا, ہاتھ میں تلوار گردش کرتی تھی, بجلی کی مانند کودتی تھی, جو مقابلے میں آتا قتل ہو جاتا تھا. یہ بہادر تھے. کسی نے کہا عباس جیسا تو شیر نہیں, عباس جیسا شیر نہیں, عباس کے نام میں بھی زیر نہیں. دیکھ لو عباس میں زیر نہیں آتا, سب پہ زبر ہی زبر ہے. عباس سب زبر ہے, عین پہ زبر, بے پہ زبر, بے پہ تصدیق. عباس جیسا شیر نہیں, عباس کے نام میں بھی زیر نہیں. جس کے نام میں زیر نہ ہو اس کو کون زیر کر سکتا ہے. خیمے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, جب تک امام کی اجازت نہ ہو میدان میں جا نہیں سکتے. بھتیجی سکینہ کی آواز آتی ہے, چچا پیاس, چچا پیاس, کچھ پانی مل جائے چچا جان. حضرت عباس امام علی مقام کی خدمت میں آتے ہیں, اے امام مجھے اجازت دیجئے. سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی, بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. علی اصغر پیاسے ہیں, علی اکبر پیاسے ہیں, ام رباب پیاسی ہیں, شہر بانو پیاسی ہے, خواتین اہل بیت پیاسے ہیں, اور میں یہاں کھڑا ہوں, حضور اجازت دیجئے کہ فرات پہ جاؤں اور مشکیزے میں پانی لاؤں. امام نے فرمایا, بھائی عباس آپ چلے گئے, خدا نخواستہ شہید ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا. آپ میری ہمت ہے, آپ میرا سہارا ہے, آپ نہ جائیں. کہا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں جو جائے. علی اکبر کو اجازت نہیں دی جا سکتی. امام مجھے اجازت دیجیے, آقا اجازت دیجیے. ضد کیا, آپ نے کہا کہ سکینہ کی پیاس مجھ سے اب دیکھی ہی نہیں جاتی. جب اجازت دی تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, اور دیکھو ہو سکے تو بہت کم قتال کرنا, بلکہ کوشش کرنا کہ بغیر جنگ کیے اور بغیر قتال کیے پانی لا سکو. سمجھانا ان کو یزیدیوں کو, ممکن ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ مان جائے. حضرت عباس نے مشکیزہ لیا, تلوار لی, نیزہ لیا, اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کے آپ نہر فرات کی طرف آتے ہیں. پھر آپ